بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ نہایت واجب الاحترام آل مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مضمون ترتیب سے چلے گا اور اپنے اختتام پر اس انداز سے پہنچے کہ آپ لوگ سالکین ہیں، عاشقین ہیں، تو آپ خطابات بھی سن چکے اور کچھ لے کر بھی نہ جائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی ہوئی۔ سگے درگاہ غوث الورا اور حضور سیدنا شیخی و سندی و مولائی تیمن صادق شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، میری طبیعت اب بھی ان کا وصال نہیں مانتی، اپنا ذوق ہے میرا، اب بھی میں ان کو فوت شدہ نہیں مانتا۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک محترم نے حدیث پاک سنائی تھی موت کے بارے میں، تو میں جس مضمون کو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ والا کون ہوتا ہے اور اللہ والا بنتا کیسے ہے اور اللہ والے سے ملتا کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس مضمون کو ایک کریں تو ترتیب سے چلیں گے، صرف قرآن مجید کا حوالہ ہوگا۔ یہ بیماری بہت عام ہے جی، قرآن میں دکھائیں، قرآن میں دکھائیں، چلیں اللہ سے بڑھ کر تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اللہ تعالی جب کسی کو امت کی ہدایت کے لیے بنانے پہ آتا ہے نا تو اسے پہلے چنتا ہے۔ اس میں عبادات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کا نظام ہے، ایم این اے کو پہلے چنا جاتا ہے، پھر بند کمرے میں سے سمجھایا جاتا ہے بات کیسے کرنی، آپ کی لینگویج کیسے ہونی چاہیے، آپ کا سٹیٹس کیسا ہونا چاہیے، پتہ لگے نا۔ ایم این اے دھوتی باندھ کے کھڑا ہو جائے تو ایم این اے تو نظر نہیں آئے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے چنتا ہے۔ آیت ایک ہے، فرمایا اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، الیہ من یشاء، اپنی بارگاہ کی محبت کے لیے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو چنے نہیں جاتے ہیں نا، چھان برا رہ جائے، ہم جیسے، وہ بھی چاہتے ہیں اس کی محبت میں آ جائیں، اس کی چاہت میں آ جائیں، اس کے انوار الہیہ میں آ جائیں۔ باری تعالیٰ تیرے انوار والے چنے ہوئے میں تو آ نہ سکے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مُنِيبٍ مَن يُنِيبُ، اللہ ان کو راہ دکھا دیتا ہے، وہاں چلا جا، وہاں تجھے میں مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ چن لیتا ہے پہلی بات، دوسرے راہ دکھا دیتا ہے، من يُنِيبُ، جیسے ایم این اے نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو کاغذات منظور ہوں گے، جس نے پیش نہیں کرنا اسے راہ اسمبلی کا کیا ملے۔ اللہ فرماتا جو آنا چاہتا ہے نا، من يُنِيبُ، اس کے لیے میں راستے کھول دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت ایک ہے۔ اب اس چن لینے میں بھی بڑی پیار کی بات اللہ نے فرمائی، فرما لوگوں چنتا بعد میں ہوں
امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مقتدا بنا کے چنتا بعد میں ہوں. لفظ غور سے سنیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. سبحان اللہ. اللہ چنتا بعد میں، پہلے اس بندے سے محبت کرتا. سبحان اللہ. یہ جو ایسے بیٹھے ہیں، پہلے وہ اپنی محبت کے رنگ میں لیتا ہے، پھر ڈنگ اور سلیقے عطا کر کے بندوں میں بھیج دیتا. سبحان اللہ. چن لیا. اب فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب آؤ تمہیں مقام بندگی دوں. سبحان اللہ. آپ لفظ بندہ کا مطلب کچھ اور ہی سمجھتے ہوں گے، علماء جانتے ہیں. عبد ان کے بڑے معنی. آقا دو جہاں لا مقام پہ پہنچے، رب العالمین نے فرمایا محبوب میں کس نام سے تجھے بلاؤں؟ سبحان اللہ. محبوب میرا بول تو صحیح تھی، کس نام؟ تو جواب دیا مولا مجھے بس اتنا کہہ دے کہ میں تیرا ہوں. سبحان اللہ. مجھے تیرا کا لفظ جاتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے عبدن. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس کا پوجنے والا، اس کا پجاری، اس کے کئی معنی. تو چن لیا تو فرمایا سنو، چن لینے سے بھی تم کامل نہیں بنے. ابھی چن لیا، ابھی تمہیں انسانیت کے درجے پر مسند نشین ہوگا. تو باری تعالیٰ اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب ان کو مقام بندگی دکھانا. تو باری تعالیٰ نماز بندگی کے لیے کافی نہیں، روزہ بندگی کے لیے کافی نہیں، صدقات، خیرات، عطیات کیا اللہ کا بندہ بننے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ حجرات میں آ جائیے، جب دیہاتی آئے نا کلمہ پڑھ کے قالت الاعراب، تو آتے ہی آقا دو جہاں کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے حضور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم مومن ہو گئے. دیہات سے آئے تھے، اب کلمہ پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے. اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا لم تؤمنو، محبوب ان کو منع کر، ابھی ایمان والے یہ نہیں بنے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. بل قولو اسلمنا، انہیں فرما دے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان بندے کے اندر داخل نہیں ہوا کرتا، اسلام آیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے اندر ایمان کیسے آ گیا؟ ابھی تو تم بلال بھی نہیں بنے، اللہ اکبر. ابھی تمہیں جلایا نہیں گیا، تمہیں تپایا نہیں گیا، تمہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا نہیں گیا. کیسے کہتے ہو مومن بن گئے؟ ایمان دل کے اندر ابھی آنے کا پروسیس ہے. اچھا تو باری تعالیٰ جب چن لیا تو چنے بندے کے لیے کیا پروسیس ہے؟ تیرا بندہ بننے کے لیے یہ بھی عمل نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، صدقہ و خیرات کرو، یہ بھی نہیں. فرمایا یہ بات کی بات ہے، یہ بات بڑی اور سے سنیے گا. میں نے لغت کے معنی نکالنے، یہاں پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوں گے، علماء بیٹھے ہوں گے، میری حل کریں گے، جہاں غلط کہوں روک دیں. یہ جو منگتا آتا ہے، منگتا آپ کے دروازے پر، آپ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ فقیر بولتے جائیے، سائل، منگتا، یہ تین ہی لفظ بولتے ہیں، چوتھا تو نہیں. فقیر، سائل، منگتا. عربی میں فقیر بھی منگتے کو کہتے ہیں اور سائل بھی منگتے کو کہتے ہیں. آپ سب کس کے بندے؟ اللہ. میں جس کے ہیں بول لینا مجھے، ذرا کچے گڑے نہیں بننا. کس کے؟ یا اللہ یہ سارے تیرے چن لیا تو نے. اس نے کہا ایک بھی میرا نہیں. باری تعالیٰ پھر چنے ہوئے کا کیا پروسیس؟ سیکنڈ پروسیس. فرمایا چننے کے بعد میں چاہتا ہوں انسانیت ملے، انہیں امام بناؤں، مقتدائے امت بناؤں. مولا پھر یہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو یہی سمجھانے کے لیے بلایا کہ بندہ بننے سے بھی پہلے کچھ بننا ہوگا. آپ کہیں گے پیاس ہو، آپ کہیں گے سالک بنے، آپ کہیں گے طریقت کا مرید بنے، ایک لفظ بھی نہیں قرآن. باری تعالیٰ کیا بنانا؟ فرمایا بندہ بننا چاہتے ہو، مقام بندگی کا بلند ترین رتبہ میری محبت میں فنا ہونا چاہتے ہو،
کہ مولا فنا ہونا چاہتے ہیں. فرمایا بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں. تو باری تعالیٰ وہ کب ملے گا؟ فرمایا وہ ملے گا تب جب میرے مصطفیٰ کے منگتے بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج پڑھتا ہوں، اب کسی مسلک کا ترجمہ نکال. تاج العروس عربی لغت کی سب سے قدیم کتاب ہے. تاج العروس. سائل سآلہ سین حمزہ لام آگے کاف ضمیر مخاطب. سائل سأل سل. بخاری میں آتا کا سجدہ کریں گے تو اللہ فرمائے گا سل سونے ماں. اب سال سآلہ اس کا لغوی معنی ہے منگتا. سائل منگتا. قرآن پڑھیے. فرمایا تمہیں بندگی دینا چاہتا ہوں مگر تمہاری وجہ سے نہیں، اللہ نسبت کی وجہ سے. تو باری تعالیٰ ان کو کدھر لگانا چاہتا؟ جانا تیری طرف چاہتے. فرمایا میری طرف بہت دور ہے، ابھی میں ان کو نہیں ملوں گا، ان کی اپروچ نہیں ہے. باری تعالیٰ پھر کیسے ملے گا؟ فرمایا یہی ان کو بتانا ہے کہ ان کو کس گھر کی طرف جانا ہو. سبحان اللہ. وہ گھر کون سا ہے؟ مولا کو گھر بتا دے. قرآن پڑھ فرما وَإِذَا سَأَلَكَ. اے حبیب جس نے میرا بندہ بننا ہو اس کی پہلی شرط یہ ہوگی وہ پہلے تیرا منگتا بنے. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے بھائی نکال دو منگتے لفظ نکال دو. آپ لفظ کی ڈکشنری چینج نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی مائی کا لال مسلمان ہو قرآن کا رد و بدل نہیں کر سکتے. بھائی یہودی تو کرتے رہتے، مسلمان نہیں کرتے. محبوب جب کوئی اب لفظ سنیے سآلہ، جب کوئی منگتا تیری بارگاہ میں آ جائے، پہلے لفظ منگتا آیا، اس کے بعد فرمایا عبادی. محبوب جو تیرا منگتا ہو گیا اسے مبارک ہو، وہی بندہ میرا ہو گیا. پہلا لفظ عبادی نہیں آیا، پہلے فرمایا پہلے میرے یار کی گلیوں کا فقیر تو بن، سبحان میرے اللہ. محبوب کے زلفوں کا اسیر تو بن. اسیر بنے بغیر تجھے اپنا بندہ بنا دو. یہی تیری طبیعتوں کے اندر راسخ کرنا چاہتا کہ تیرے اندر کوئی کمال نہ تھا، بس تجھے کمال اس لیے ملا کہ تو میرے مصطفیٰ کا فقیر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں تک تو سمجھ آ گئی نا کہ بندہ بننے سے بھی پہلے منگتا بننا ہوگا. بولیے بندہ بننے سے بھی پہلے، منگتا بندہ. بولیے نا منگ تو بندہ بننے سے بھی پہلے. ٹکٹ لینے کا بھی منگتا بنتے ہیں، نہیں ملتی تو کسی اور کے پاس سے لے لیتے، لینا ہی منگتا. فرمایا میرے یار کے پہلے منگتا تو بن. یا اللہ بن گئے تو پھر کیا؟ فرمایا عبادی، پھر تو میری محبت اور عالم تجلیات کا ہمسایہ بن جائے گا. اچھا تو باری تعالیٰ جنہوں نے منگتا بننا تھا وہ تو ابو بکر عمر بن گئے، وہ تو حیات نبوی میں بن گئے، وہ تو عثمان و حیدر بن گئے. تو باری تعالیٰ پھر تو ہم گئے، ہم کدھر جائیں؟ فرمایا تمہارے لیے بھی میں نے لنگر خانہ رکھا. سبحان اللہ. اسی آئے تمہارے لیے بھی میں نے خیرات رکھی ہے. میں مضمون بڑا جلدی مکمل کر رہا ہوں، 15-20 منٹ سوچا تھا لیکن اب اجازت ملی کیونکہ میں خاص ملا، اس لیے اس مضمون کے سٹیپ وائز 3 پوائنٹ پہ جا کر ختم کروں گا. ابھی پہلے فرمایا اگر تو ان میں شامل نہیں جہاں ابو بکر عمر ہے، جہاں عثمان حیدر ہے، تو بہت بعد میں آیا تو پریشان نہ ہو، لنگر وہ بھی تجھے بھی ملے گا. سبحان اللہ. الگ نہیں ملے گا، ملے گا حضور کی بارگاہ مقدسات. قادری ہو، نقشبندی ہو، سہرورد ہو، کل 8 سلسلے ہیں دنیا میں، 6 پاکستان میں، 2 بار. اور کوئی سلسلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا وہ ولی ہی نہیں، وہ ولی ہی نہیں جو حضور کی آل کی محبت کو من میں بسا نہ لے. آگے چلتے. اچھا باری تعالیٰ ان کا کیا بنے گا؟ 7-8 مقامات پر یہ آیت ہے جو پڑھنے والا، وہاں فرمایا اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا. تو جن کو چن لیا انہیں حضور کی بارگاہ کا منگتا بنا دیا. جب منگتا بنا دیا تو اپنا بندہ کہلا دیا. تو جن کو بندہ کہا تھا وہ تو بن گئے.
تو جو رہ گئے باری تعالیٰ ان کے لیے فرمایا ان کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہوں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ تم میری طرف آنا چاہتے ہو طلب کر کے آ جاؤ تمہیں راستے کھول دوں گا آسانیاں دے دوں گا مجھے پالو گے اس بندے نے کہا باری تعالیٰ سینکڑوں راجن راہ میں بیٹھے مجھے تو شکل سے بھول گیا دل دیکھیں تو وہ بھی علامہ فہامہ ہنگامہ پنامہ بنے ہوتے میں تو بچ جاؤں گا جسے علامہ کیا نا اسی کے اندر ہنگامہ ہو رہا میں کس کو مانوں جبے کبے میں تو ظاہر دیکھ کے پھٹل جاتا ہوں اندر کو جل جاتا ہوں مجھے کیسے پتا چلے گا فرمایا یہ بھی حل تجھے بتا دیتے اس کا ایک طریقہ بتایا فرمایا اگر وہ شخص جس کے پاس تو جانا چاہتا اگر وہ میری طرف دوڑا دوڑا آئے اللہ فرماتا اگر وہ میری طرف پنکھا تھوڑا ادھر کر دے میری طرف دوڑا دوڑا آئے نا میری طرف اور چاہیے لفظوں کو سنیں وہ میری توحید کی طرف بھاگ کے آئے میری وحدت کا چرچا زیادہ کرے اور محبوب جب بلائے تو مصطفیٰ سے منہ موڑ اللہ کی طرف آنے میں کوئی ڈر نہیں ہے دوڑ کے جائے گا فرمایا یصدون عنک صدودا میں بلاؤں دوڑا آئے اور اب اس طرح اٹھا کے لے آئے اللہ نے بلایا جائے بھاڑ میں بیگم جدھر جاتی ہے اللہ نے بلایا اور جب میرا مصطفیٰ مدینہ میں بلائے یصدون عنک صدودا فرمایا جب وہ تیری طرف نہ آئے میری طرف آ جائے تو بس اتنا یاد رکھ لینا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا میرا بنے اور تیرا نہ بنے وہی منافق ایک علامت دے دی وہ کہے اللہ کو مانو اور یا رسول اللہ کہنے پر موت بھائی آپ کے پاس موبائل ہے وائی فائی لگا تو آپ بغیر پریشان ہوتے لندن بیٹا وائی فائی سگنل آئے تو منہ کی چباڑی کھل نہیں جاتی سگنل آ گئے ایمان کے سگنل جب ملتے ہیں تو مومن کے چہرے کا عالم کیا ہوتا شکر ہے کوئی تو ولی ملے سبحان اللہ فرمایا میرا بنے ریپیٹ کر رہا ہوں محبوب تیرا نہ بنے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا فرمایا بندیا یہ بات پلے باندھ اب نکل جا میری راہ جہاں میرے یار کا ذکر کرتے ہوئے چہرے پر قبض آ جائے جہاں ذکر علی کرتے ہوئے موت نظر آئے جہاں آل محمد کی بات کرتے ہوئے مروڑ اٹھے اسی لیے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حال میں حیات نبوی میں جب کوئی آتا نا حضور کی بارگاہ میں ہم ذکر علی چھیڑ دیتے سبحان اللہ کیسی چابی لگائے اور ذکر علی چھیڑ کر منہ دیکھتے تھے منہ پر کیفیات کیسی مروڑ والا ہے یا توڑ والا میرا یہ مضمون نہیں ہے میں تو صرف توڑ بتانا چاہتا ہوں آپ کو فرمایا یہ نشانی یاد کر لے اور چل پڑے نشانی یاد کر لی داڑھی والا بھی نہیں دیکھنا جبے والا بھی نہیں دیکھنا بس وہ دیکھنا کہ جو یار کی باتیں سنائے جو زلف مصطفیٰ کے اسیر ہونے کا گل بجا چل پڑے اب قرآن پاک کیا جائے باری تعالیٰ ٹھیک ہے اب مجھے تھوڑی سی مزید تسلی دے دے میری کنفیوژن دور ہوگی اب سنیں وہاں فرمایا میرے مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ وہاں فرمایا میرے مصطفیٰ کے اس میں سے کوئی بندہ مانے اور جب یہ آیت آئی چلنا چاہتا ہے آج تجھے اگلی نشانی بتا دوں فرمایا میں نماز روزہ زکات سے نہیں ملتا جیسے پہلے میں نے ان کو ذکر پر نہیں لگایا پہلے مصطفیٰ کی گلی میں لگایا کہ پہلے جہاں گلیاں تلاش کرو نا میرا یار کہاں رہتا پھر تمہیں بندگی دوں گا یہی پروسیس امت محمدیہ کو بھی عطا کیا اب حیات نبوی میں تو سارے سمجھتے تھے اب آپ کا دور آ گیا اب پڑھیے جائے فرمایا خاص مقام پر یہ آیت آئی فرمایا فَاسْأَلُوا حل کی جمع اب کیا جمع ہوا فرمایا بس منگتے بن جاؤ
فاسألو، کیا فرمایا؟ ترجمہ آپ کریں، منگتے بن جاؤ باری تعالیٰ تیرے، فرمانے اہل ذکر، وہ جو میری یاد والے ہیں نا، جا ان کی درگاہ میں جا کے منگتا بن جا، جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ منگتا اور فقیر بن کے جڑ جا۔ فاسألو اہل ذکر، باری تعالیٰ یہاں بڑے ذکر والے ہیں، پیروں میں بھی کمال کے پیر، رنگ برنگے لال ٹماٹر، ان کا بھی نہیں پتا ہوتا باری تعالیٰ میں تو پھنس جاؤں گا۔ یہاں بڑے بڑے حضور علیہ السلام کو پروفیسر صاحب نے کہا حضور علیہ السلام کو حیات نہیں مانتے، یہ رمضان مبارک میں پروگرام چلا تھا اور کہا گیا تھا معاذ اللہ رسول مردہ، انہوں نے اچھی تفصیل سے بات کی تو فرمایا اگر تمہیں یہ بھی پہچان نہ آئے تو یہ بھی، اب میں لفظ بولوں گا آپ کی ہنسی نکل جائے گی، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ الیکشن والے، اب یہ الیکشن والے بیٹھے، ذرا بات بڑی مزہ کی، الیکشن والا کاغذات اس کے اس وقت تک منظور نہیں ہوتے جب تک الیکشن کمیشن اس کو اہل نہ کہے۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی پنجاب میں کہتے اس کام دا نماز پڑھاؤں دا اہل ہے کہ نہیں، اے روٹیاں بیگم نو پکا کے کھواؤں دا جوگا اہل ہے کہ نہیں، اے بات چکن جوگا آپ کہتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن والا ساری ریکوائرمنٹ پوری کرواتا، پھر کہتے ہیں جائیے آپ اہل، اگر کھاتا پورا نہ ہو تو ساتھ ہی نون الف نہ لگا دیتے، تو کیا بن جاتا ہے؟ اونچا بولیے، آپ کو میں نہیں کہہ رہا بابا، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک ہوتا اہل، عربی کا لفظ، ایک ہوتا نا اہل۔ قربان جائیں، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے یار کو امتی بھٹک نہ جائیں، یا اللہ پھر کن کے پاس جائیں؟ ساری ذکر کرتے ہیں، بسترے والے جدھر جاؤ بسترے والے، جس مسجد میں جاؤ بستر والے، ان کو بھی تو چہرے پہ داڑھی ہے پوری ایک مٹھی، تگڑ بھی ان کا تلاوت کمال کی کرتے ہیں، کیا وہ تیری ذکر والے؟ فرمایا نہیں، قرآن پڑھ، اب لفظ اور سے فرمایا فاسألو، منگتے بن جاؤ، مولا کس کے؟ فرمایا اہل ذکر، جو میری یاد کا اہل ہو، میری یاد کا بولیے نا اہل ہو، تو باقی نکل گئے جو نا اہل۔ ہم نے کس کے پاس جانا؟ اہل کے پاس جانا یا نا اہلوں کے پاس جانا؟ اونچا جو اہل والے وہ ذرا بول لیں، اہل والوں کے پاس جانا یا نا اہلوں کے پاس جانا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فاسألو، منگتے بن جاؤ، مولا کس کے؟ اہل ذکر، جو ذکر میری یاد کے اہل ہوں، جن کو یاد کرتے تکو، حدیث پاک ملا رہا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب چہرہ ان کا تکو یاد میں آ جاؤں، سمجھنا یہی اہل ہے۔ جمن صادق شاہ صاحب کو دیکھا تو آمنہ کا لال یاد آ جائے، یہی آل نبی کو دیکھو تو گلیوں میں حضور کا چلنا پھرنا یاد آ جائے، یہی اہلیت ہو، ڈگری بے شک نہ ہو، ہاتھ ڈگری بے شک نہ ہو، تو یہاں تک اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ اب اللہ پاک نے آگے، اب میں دوسرے مقام پہ آ گیا ہوں اور درمیان تک پہنچ چکا ہوں۔ جب یہاں تک پہنچے تو دو باتیں کہہ دی، میرے مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ اور میری یاد والوں کے بھی منگتے بن جاؤ۔ تو ایک بات قرآن نے طے کر دی، اللہ کے رسول کا منگتا بننا اگر شرک ہوتا تو رب کبھی اس طرح کے کام کا آرڈر نہ دیتا۔ مرد دھولی میری یا محمد، یہ آپ کو کہنے کی جرت کیوں ہوتی ہے؟ رب نے کہا میرے مصطفیٰ کا منگتا۔ اب آگے چل، جب یہاں پہنچے تو آگے پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مزید ایک نسبت عطا فرما دی، اور اس نسبت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، دنیا میں اگر کوئی قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سیالوی ہے، شاذلی ہے، سہرورد ہے، یہ جو باقی سلوک ہے نا، مثلا سالار نقشبند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ قادریہ جن کے سربراہ حضور سیدنا غوث الاعظم، یہ ساری باتیں بات
کائنات کا کوئی شخص اس وقت تک مرید کامل نہیں ہوتا جب تک وہ تاجدار کائنات کو مرکز ایمان نہ مانے، کیونکہ ساری نہریں حضور کے گھر سے نکلتی ہیں۔ آگے آپ فلائنگ کوچ بدلنے، تیز چلتی ہو تو اس میں نقشوار ہو جائیں، سلو چلتی جاتی ہر کوئی مدینہ میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مقصود ایک ہے، جب جہاں تک پہنچ گئے تو اللہ نے ساری کائنات میں سے نبیوں کو چنا اور سب نبیوں میں سے آمنہ کا لال چنا۔ فرما دیکھو تم بھی نگاہ میری طرف رکھو، میں نے کائنات کا مقتدی انبیاء کو بنایا اور انبیاء کا امام آمنہ کا لال، سبحان اللہ، آمنہ کا لال بنایا اور آگے فرمانے کے لیے حکم جاری کیا۔ فرما اب میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا فیض محمدی ہر ایک کو ملے، ہر ایک کو ملے۔ تو باری تعالیٰ ہر ایک کو کیسے ملے؟ تو نے تو دو راستے بتائے تھے، ایک چنا ہوا، ایک دکھایا ہوا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام میں پریشان ہونے والا معاملہ ہی نہیں۔ فیض لینے کے لیے دو باتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا کی۔ کتنی باتیں؟ چنے ہوئے کئی بن گئے۔ اللہ نے چاہا محبوب اب تیری آنکھوں کو میں ٹھنڈا نہ کر، سبحان اللہ، تاکہ جیتے جی تجھے پتا چل جائے کہ دیکھ تیرے بعد میں نے کتنا انعام دیا۔ ساری کائنات کو فرمایا مصطفیٰ کے منگتے بنو، ساری کائنات، اس میں کوئی فرد بشر الگ نہیں۔ جب ساری کائنات کو فرمایا میرے محبوب کے منگتے بن جاؤ، منگتے الگ ہو گئے، وہ جو صحابہ و تابعین تھے الگ ہو گئے، ہم رہ گئے۔ ہمیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو میری یاد کے اہل ہیں تم اس کے منگتے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا مصطفیٰ کے منگتے اور دوسری طرف فرمایا اولیاء کے منگتے۔ یہ باتیں الگ کر دیں۔ اب تیسری آیت قرآن مجید کی پڑھ، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کے ایک آرڈر دے دیں، آرڈر دے دیں۔ مولا کیا آرڈر دوں؟ فرمایا قل، محبوب اپنی زبان سے اب آپ بیان کر دیں، اپنی مبارک زبان سے بیان کر دیں۔ یا اللہ کیا بیان کروں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا امت کو بتا دے جو شخص بھی تیرا کلمہ پڑھتا وہ سن لے، میرا مصطفیٰ روئے زمین پر کسی کا منگتا نہیں، میرا حبیب ساری کائنات ارض و سما میرے محبوب کی منگتی ہے، مگر میرا یار کسی کا منگتا نہیں۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں اور آخری پوائنٹ، اس کو تفصیل سے سمجھنا۔ تو سارے حضور کے منگتے ہو گئے، جو بات گئے وہ اولیاء کے منگتے بنا دے، فیض محمدی لیتے رہو۔ اور ادھر فرمایا لا اسألکم، فرمایا محبوب بتا دے میں تمہارا منگتا نہیں ہوں، میں تم سے لے کے نہیں کھاتا، میں تم سے زندگی کی خیرات نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، ایک کام میری خاطر کرنا، میں تمہارا منگتا نہیں ہوں مگر ایک کام میری خاطر کرنا۔ آقا کیا کام آپ کی خاطر؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں جب چلا جاؤں نا میری آل سے محبت کرنا، میں جب چلا جاؤں گا میری آل سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے حدیث نہیں پڑھی۔ الا المودۃ فی القربى، جب حسین نظر آئے تو میری خاطر عاشق بن جانا، حسن نظر آئے میری خاطر عاشق بن جانا، سیدہ کائنات نظر آئے سراپے ادب و احترام بن جانا، یہ مصطفیٰ کی بیٹی۔ جہاں تک تو مضمون سمجھ آ گیا نا، جب جہاں تک سمجھ آ گیا تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا، کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو۔ آل محمد کیا ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، آپ محبت کر لیں بس نا،
آقا دو جہاں نے فرمایا، میں دو ارشادات سنا رہا ہوں، فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، انی تارکن فیکم امرین، میں دو بڑے بڑے امر، میں ملا کر سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، دو بڑے بڑے امر تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں دو نائب اپنے بنا کر تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا الثقلین، بھاری چیزیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جو چنے گئے فیض محمدی وہ بھی لے گئے، جو راہ ہدایت میں چلے فیض محمدی وہ بھی لے گئے، لیکن بیٹری کو چارج کرنے کا جو اصل مادہ ہے، پانی ہے لیکوڈ، وہ رب دے رہا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو میں چلا جاؤں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا وَمَا الثَّقَلَانِ یا رسول اللہ، آقا دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہے، وہ کون کون سی دو بھاری چیزیں؟ فرما سنو، کتاب اللہ هو حبل ممدود بین السماء والارض، دو چیزیں جو بہت بڑے عمل تھے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرما سنو، ان دو میں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور یہ قرآن ایک رسی کے معنی ادھر بھی لگا ہے اور ادھر بھی لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ والآخر هو اطرتی، اور دوسرا جو دے کے جا رہا ہوں وہ میرا گھر کا خاندان ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لو تمسکو لن تدلو ان اتبعتموها لن تدلو، کئی روایات۔ فرمایا اگر یہ دو کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، امام احمد بن حنبل امام بخاری کا شیخ۔ آقا نے فرمایا کتاب اللہ کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے پوچھو، قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو بندے سے پوچھتے ہیں کیسے گیئر لگانا، آپ کو موبائل کے بٹن کا نہیں پتا، نیا نیا پیر صاحب نے موبائل پتا، ان کو آف کرنا نہیں آتا، بندے سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو آج خود سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی آقا کس کے پاس جائیں؟ فرمایا میری آل کے پاس جایا کرو، وہ سمجھائیں گے مصطفیٰ پر قرآن کیسے اترتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے آل کے پاس جاتے ہو تو آل کو سمجھنا ہو تو قرآن سے پوچھو، قرآن تو بتا آل محمد کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی آپ کو تحفہ دے رہا ہوں بات ختم کرتے کرتے، چنتا ہے راہ دکھاتا دو بندے ہو گئے، پھر دونوں طبقات تو حضور کا منگتا بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھر منگتا بنا کر اولیاء کا منگتا آپ کو بنایا کہ آپ رہ نہ جائیں۔ جب فیض الہی بواسطہ فیض محمدی آپ کو ملنے کا وقت آیا تو تاجدار کائنات نے ایک گھر متعارف کرا دیا، فرمایا جس شخص کو میری آل سے محبت ہوگی، آج ہم آل نبی کی صحبتوں میں بیٹھے، میں تو ان کے در کا سب ہوں بابا، کتے کا کام ہے بھونکتے رہنا، میں تو ان کی شانیں سناتا، یہی کام آ جائے اور حضور فرما دیں کتے آ گئے ہیں بس بیڑا پار۔ جسے سگ کہنے کی توفیق نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو شخص میری آل سے زندگی بھر محبت کرے گا، ساری عمر جہاں آل محمد نظر آئی محبت کرے گا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، باقی سارے حساب کتاب دے رہے ہوں گے کہ بسترے چوکے کتنے گئے، حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور میری آل والے حسنین کریمین کے ساتھ بیٹھ کر مصطفیٰ کا لنگر کھا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لگے ہیں ان کے پیچھے، ہمیں نہیں پتا یہ کیا، بس اتنا پتا ہے خون مصطفیٰ۔ یہ بخشے بخشائے ہیں، سورہ دہر پڑھیں، یہ بخشے بخشائے ہیں۔ آپ کسی شخص پر درود نہیں پڑھ سکتے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ کدھر گئی نقش بندیت، کدھر گئی قادریت؟ آل سب سے اوپر ہے، طریقت نیچے ہے۔
فرمایا پہلے یار کی اولاد کو تو مان، میرے مصطفیٰ کے محبت کو دل میں تو بسا. جب بسا لیتا بخاری کی 3 روایتیں ملا کے تاکہ بات مکمل ہو جائے. آقا آپ کی آل کی محبت. تو جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں ظاہر ہر کوئی جائے گا. تو قبر میں منافق جائے گا. اما المنافق، منافق جائے گا تو حضور منافق کے سامنے بھی ہوں. بات ختم کر رہا ہوں. یہی 3 حدیثیں ملا کے ایک سین بنا کے تاکہ منظر یاد رہے کہ کس سید کی جھونپڑی میں آئے تھے، اس سید نے بیڑا پار کر دیا. جب آپ قبر پہ جاتے ہیں، بخاری قبر پہ جاتے ہیں، مردہ سمجھ کے چھوڑ آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُنَافِقُ، جب منافق کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرنے والے جب منافق کے پاس آتے ہیں، منافق کے سامنے بھی حضور ہوتے ہیں. کافر ہو، منافق ہو، بے ایمان ہو، اس کے سامنے بھی حضور ہوتے ہیں. مومن کے سامنے بھی حضور ہوتے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے جی دل لگتے ہیں وہ بے ایمان کے سامنے حضور تک کی کم. وہ ساری عمر بے ایمانی کی تھی. میں بھی کہتا ہوں کیا کام ہے، لیکن بات تو پوری سنیں. سامنے کر کے منکر نکیر کر کے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، رجل آدمی، الف لام لگا دیں جیسے آپ کہتے ہیں کتابن، کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، وہ قرآن خاص کتاب. منکر نکیر اس منافق کو حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتا یہ جو شخصیت کھڑی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب وہ جو کھڑی ہے ان کا نام نہیں لیتے. مومنوں میں آپ کو بڑے پتے کی بات سنا کے جا رہا ہوں، معلوم ہے پھر ملاقات ہو نہ ہو، لیکن ساری عمر اسی حدیث مبارکہ پہ رقص کرنا کہ مسلمان اور ایماندار اور مومن کی قبر سے بہتر کسی کی قبر نہیں. سبحان اللہ. اولیاء بڑے اونچے، بڑے بلند. منافق سے پوچھا جائے گا حضور کی طرف اشارہ کر یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون؟ نام نہیں لیتے. بڑی پتے والی بات ہے. سمجھتے ہیں وہ یار کی محبت میں غرق ہو کے سنتے ہیں کہ کیسا سما ہوگا کہ حضور کمرے میں آئیں گے. اللہ اکبر. اور جب مومن کی قبر مومن کے سامنے جائیں گے ہے بند قبر، بولیے بند قبر، حضور کیسے اندر آ گئے؟ اس پر سائنسدانوں نے بڑی بحث کی. زندگی رہی سناؤں گا سائنسدانوں نے کہ مسلمان جو کہتا وہ صحیح کہتا ہے کیونکہ آمنہ کے لال جھوٹ نہیں بولے. سبحان اللہ. یہ وہ لکھ گئے، حوالے دے تو سناؤں گا. روح کیسے نکلتی، روح قبر کے اندر سے باہر کیسے آتی، منو مٹی کے نیچے. وہ کہنے کیا کہنا، کلمہ ہی پڑھ کے مسلمان ہو گئے یار اتنی طاقتور بند قبر میں جب پھڑک کے باہر چلی جائے. روح نکلتی ہے تو شیشہ نہیں توڑتی، پریگننسی ہوتی ہے تو عورت کا پیٹ نہیں پھٹتا. فرمایا جب منافق کے سامنے منکر نکیر جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے یہ شخصیت کون ہے؟ کیا پوچھا جاتا؟ گرفتار دیجیے گا آخر چند لمحات. یہ تیرے سامنے جو کھڑے ہیں یہ شخصیت کون ہے؟ وہ کہتا لا ادری، میں نہیں پتا. نہ میں میلاد پہ گیا، میں گھروں کاٹ گیا، یار بھی میں کٹ چھٹی ختم. ہفتے دا جمعرات دا میری توبہ میں نسلہ میں منع کر چھڑیا. کول کرن دی میں نصیحت کر چھڑی مرن تو بعد بڑھنے نہیں دینا. بھئی جس جگہ حضور کا نام ہی تو نے گھر داخل ہونے دیا، پہچان کیسے مصطفیٰ کی کرے؟ تو نے تو لا تعلقی کر لی تھی، تو نے اپنا ناتا توڑ لیا تھا. وہ کہیں گے اور ٹوٹیا اب ایک کون، اور لفظ کیا کہیں گے با کنتا تقول فی حق حاضر رجل. یہ اب ذرا عاشقوں کی طرف آ جائے. عاشق سوال نہیں ہوتے، عاشق کو سوال نہیں ہوتے. پہلے اس کو تیار کریں گے تگڑا ہو جاؤ. مومن وہ پریشانی تو ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اوپر جو دفن کرنے والے ہوتے ہیں نا ظاہرین، وہ تدفین کا مرحلہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، سلیبے لگا رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں. تو منکر نکیر اس وقت تک سوال نہیں کرتے جب تک اوپر قبر پر مٹی ڈالنے والے کھڑے. تو کہتے وہ نہ پیچھے یاسین پڑھنے بخشا جائے. ان ویندر اترے ہم کی کر رہے ہیں کہ بوٹیاں نہ پہنچ جائیں. وہ پھر کھڑے رہتے ہیں. حتیٰ
یہاں تک آتا کہ وہ جب چلے جاتے اصحابہ حتی جتولہ اصحابہ، جب وہ دفن کرنے والے ساری وہ چارپائی چادر لے کے چلے جاتے ہیں تب کمرے میں آتے قربان جائیں اس کی قبر کو دلہن کی طرح پہلے سجایا جاتا سبحان اللہ کہ مبارک ہو سارے دفن کر کے تجھے قبر کے سپرد کر کے چلے گئے. جب اٹھ کر دیکھتا تو سامنے حضور نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جب دیکھتا ہے اس کا کیا رابطہ ظاہرداروں سے، دیکھ کر اسے سکون مل جاتا، بس بیڑا پار ہو. سبحان اللہ. اب سوال کوئی ہے مجھ سے کرے، منکر نکیر کرے گا حضور کی موجودگی میں؟ وہ کرنے دیں گے تو کرے گا نا. محبوب تو غلاموں کی بے چینی ایک لمحے کی آ جائے، رب فرماتا میں مصائب بھیجتا ہوں. میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، میرا یار اتنا حریص ہے جب بلائیں آتی ہیں نا امتی گھر سے نکلتا سیدھا مدینے والے کے پاس، سونیا مر گیا، مصیبت پڑ گئی. فرمایا کی مصیبت پئی؟ حضور بارش کوئی نہیں ہوندی. یا اللہ بارش ہی دے. وہ مصیبت کی آتی ادھر سے تھی، شکایتیں حضور سے لگا. جو عطائے خدا ہوتی اس کا دفاع مصطفیٰ کرتے. جو مصیبت آئے تو خدا کا تحفہ سمجھ کے قبول کریں، اور مصیبت کا دفاع مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے قبول کریں. جب مومن کی قبر میں آتے ہیں حضور سامنے ہوتے ہیں. اب منافق کی قبر کا لفظ ایک ذہن میں رکھ لیں، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، یہ شخصیت کون ہے؟ اس پوری عبارت میں حضور کا نام نہیں آیا. ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، رجل آیا، یہ شخصیت کون ہے؟ جب مومن آتے ہیں نا، مومن کو کہتے ہیں تیار ہو جا، وہ تیار ہو جاتا. اب اس کے لفظ سنیں، مومن کو اس کا رخ سیدھا کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف کر کے کہتے ہیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ سبحان اللہ. ادھر کیا کہا؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل. یہ کون ہے جو شخصیت کھڑی ہے؟ اور مومن کو کہتے گھبرانا، جواب نہیں نہ آتا تو سامنے محمد ہی تو ہے. سبحان اللہ. آپ کنتا پڑھیے بخاری، کبھی یہ باب نکال کے پڑھیں. ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل نہیں آتا محمد، یہ محمد ہے. ترمذی میں پھر آگے آتا، وہ کہتا ہاں یہی تو تھے نا جنہیں کا میں ساری عمر نام لیتا. لوگوں آل کے ساتھ جڑو گے قیامت کے دن لنگر مصطفیٰ نصیب. اللہ پاک ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے.